الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 3 سورۃ البقرہ آیات نمبر 47 اور 48، صفحہ نمبر 6 اشارہ ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کورس 3 ہم نے شروع کیا، آج اس کا جو چھٹا صفحہ ہے اس کا آخری اشارہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی تھی، کورس 2 میں بھی پڑھی اور کورس 3 میں ہم سورۃ البقرہ کے آگے والے جو اسباق ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کو ہم نے جب دیکھا تو اس کے پہلے 5 صفحات ہم نے جب دیکھے کورس 2 میں سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا اور ہدایت کا ٹاپک، اور اس میں پھر وہ لوگ جو ہدایت کے اہل ہیں ان کا تذکرہ ہوا، یعنی کہ وہ ہدایت کے مخاطبین تھے، متقین، کافرین، منافقین، اور اس طرح سے آگے قرآن کی دعوت، اور آخر میں آدم اسلام کا تذکرہ جن کو سب سے پہلے ہدایت ملی۔ اور چھٹے صفحے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا۔ بنی اسرائیل وہ قوم جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے چھٹے صفحے سے 10ویں تک انشاءاللہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو چھٹے صفحے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح دیکھیں کہ جو چھوٹی انگلی ہے وہ چھٹا صفحہ ہے، اس میں 4 اشارات ہیں۔ آج ہم اس میں سے چوتھا اشارہ پڑھیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے چوتھا اشارہ اس صفحے کا، اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس دن سے ڈرو۔ اشارات کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ یہ 4 اشارات، ان کو مختصراً اس طرح سے ہم یاد کریں گے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ایک جملے میں یاد رکھنے کے لیے، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے۔ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے۔ تو 4 اشارات پہلے صفحے کے، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ آج چوتھا اشارہ، اس کا تعارف لیتے ہیں۔ اس سے پہلی جو آیات تھی اس میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ تھا۔ بنی اسرائیل وہ قوم جن کو ہدایت ملی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اس دن سے ڈرو۔ آئیے ان آیات کے لیے جو ان میں سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اسباق کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں، اور آخرت کے دن سے ڈرو۔ آخرت کے دن سے ڈرو، جس دن کوئی بھی، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ یعنی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ تو ان آیات سے یہ والے اسباق ہیں۔ کیا اسباق ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں، اور دوسرا کیا ہے کہ آخرت کے دن سے ڈریں۔ آخرت کا دن کون سا ہے؟ کہ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کسی کے متعلق شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو رعایت دینے کے لیے کوئی فدیہ یا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ تھے ان آیات سے ملنے والے اسباق۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ قرآن بہت آسان ہے الحمدللہ، کہ ہمارے لیے ان آیات میں 2 یا 2 سے کم نئے الفاظ ہیں۔ تو اس حساب سے
ہم نے جب قرآن کے اندر ان الفاظ کے معنی کو سیکھنا ہے، جو الفاظ کا ذخیرہ ہے، ووکیبلری ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح سے سیکھنا ہے کہ اشارات سے، اور جو فریزز ہیں، جو فکرے ہیں، ان سے ہم نے ان کو سیکھنا ہے. اور جو گرامر کا ہمارا چیلنج ہے اس کو ہم کس طرح سیکھتے ہیں کہ ٹی پی آئی کے ذریعے سے اور عربی بول چال کے جملوں کے ذریعے سے. الحمدللہ اب دیکھتے ہیں ان آیات کو، پہلے سب سے ان کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ان آیات کا لفظی اور فکری ترجمہ دیکھتے ہیں اور مختصر شرح دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. لفظی ترجمہ اس کا اسرائیل کے اولاد، اسرائیل کے بیٹوں یہ کہا جائے گا، لیکن عرف عام میں ہم اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کہہ لیتے ہیں. اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو. اذکرو ہم نے ذاکرہ کا جو فعل پڑھا تھا اس سے اسم فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ اذکر، جمع، یہ امر کی جمع، امر کی جمع. یہ والا اشارہ ہے. اذکرو یہ فعل امر ہے جمع. اذکرو تم یاد کرو، نعمتی، نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو کہ انعمتو میں نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر. انعمتو یہ اتنا تو ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعلتو جیسے یہ والا ہے نا، فعلتو یہ والا اشارہ ہے، یہ فعل ہے، لیکن یہ سیم جو فعل ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، لیکن صرف اس کا اشارہ ہم یاد رکھیں گے فی الحال. انعمتو علیکم جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی اور انی یہ کہ میں، فضلتکم میں نے فضیلت دی تمہیں، فضلتو میں نے فضیلت دی، یہ بھی فضلتو کے لیے بھی یہ اشارہ ہے انعمتو والا. فضلتو میں نے فضیلت دی، قوم تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر. یہ فضلتو کا ساؤنڈ تو ہم نے لاسٹ کسی کلاس میں پڑھا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ فضلتو یہ علامہ سے ہم نے پڑھا تھا نا، علامہ اور صحابہ سے. علامہ فضلہ یہ تفضیل ہے باب تفعیل سے. فضلتو میں نے فضیلت دی تمہیں، العالمین تمام جہانوں پر. اب اس کی شرح دیکھتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جو کچھ نعمتیں بھی تمہیں ملی ہیں ان میں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ مضمون ہمیں تھرو اس کورس میں ملے گا کہ بنی اسرائیل کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تم پر اتنی زیادہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو. جب ان نعمتوں کو یاد رکھو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہدایت ہے اس کو قبول کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، تم اس کو بغیر کسی شک کے قبول کر لو گے. تو لہٰذا ان نعمتوں کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو اور اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو یاد کرو میری نعمتوں کو جو تم پر میں نے کی ہیں. فضلتو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یہ ایک نعمت ہے کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی تمہیں ہدایت کا لمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، اور تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا. یعنی کہ بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، تو اس لیے ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہاری قوم میں سے بہت سارے انبیاء بھیجے اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، یعنی باقی قوموں پر تمہیں فضیلت دی کہ تمہیں تمہارے اندر
ایسے لوگ پیدا کیے، یعنی انبیاء تم پیدا کیے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، لہٰذا تم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور قرآن مجید عطا کی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، تو ہمیں بھی ان سے سبق لیتے ہوئے ان بڑی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت اور قیادت سے ہمیں یہ نوازا، اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں، تو سب سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور قرآن مجید عطا کیا، تو یہ جو قیادت ملی تھی مسلمانوں کو، ان کو قیادت کس لیے ملی تھی؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنایا اور نبی کے طریقوں کو اپنایا، تو ان کو دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے قیادت نصیب فرمائی اور حکومت نصیب فرمائی۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس بھی وہی نبی اور وہی قرآن ہے، لیکن ہم پستہ حالی کا شکار کیوں ہیں؟ کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم پستہ حال کا شکار ہیں۔ تو ہمیں اس سے نکلنا کیسے ہے؟ اس پستہ حالی سے کیسے ہم نے نکلنا ہے؟ کہ ہم نے دوبارہ سے اگر ہمارے اندر جو کوتاہیاں اس کو دور کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور قرآن مجید کو ہم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام تھا ان آیات کے اندر۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ وانی فضلتکم میں، اب فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی، میں نے تمہیں فضیلت دی، یہاں پر بھی اس کا ترجمہ کلیئر ہے، لیکن وانی شروع میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا کہ میں نے ہی تمہیں فضیلت دی ہے، میں نے ہی تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بعض دفعہ ایک معنی کو کے لیے دو لفظ بھی لائے جاتے ہیں تاکہ وہ تاکید پیدا ہو جائے، ایمفیسس پیدا ہو جائے، اور حسر پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ الحمدللہ پہلی آیت ہم نے پڑھ لی ہے اس لیسن کی، تو دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جو آج کا سبق ہے، اور جس سے ہمارا یہ آج کا جو اشارہ ہے اسی سے اخذ کیا گیا ہے اس آیت سے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا، اور تم ڈرو، اور اتقوا، واو کا معنی اور، اتقوا یہ والا اشارہ ہے، اتقو تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی، لا کا معنی نہیں، تجزی، جزا یجزی ہم نے فعل پڑھا تھا، اسی سے ہے تجزی، جزا یجزی تجزی، نفسن کہ نہ بدلہ بنے گا، نفسن کوئی بھی نفس، کوئی شخص، ان نفسن کسی کا، شیئن کچھ بھی، لا تجزی نفسن کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص، ان نفسن کسی کا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کی جائے گی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش۔ یہ تجزی نفسن جو ہے جزا
یجزی تجزی سے ہے، تو تجزی کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، ایک ہے انتا تجزی، ایک ہے ہیا تجزی. تو یہ کون سا ہے؟ یہ انتا والا ہیا ہے یا تجزی، ہیا والا ہے؟ ہیا تجزی. انت انت حیا حیا ہیا، ہیا ماشاءاللہ. یہ ہیا تجزی ہے. کیوں؟ اس کے بعد ہے نفسن. نفسن کا جو لفظ ہے وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے تجزی کا فعل آیا ہے، تو اس سے مراد ہے ہیا تجزی. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے ولا یقبالو، یہ ہم نے فعل دیکھا ہے. یقبالو اس طرح کا ساؤنڈ ہم نے کورس 2 کے آخر میں ایک لیسن پڑھا تھا، جس میں تھوڑا سا کنسپٹ ہم نے پڑھا پیسو وائز، مجہول. کچھ یاد آیا؟ یس سر. جی یس سر. مجہول کا کنسپٹ ہم نے کسی 2 کے آخری لیسن میں پڑھا تھا. مجہول اس کو کہتے ہیں اور پیسو وائز کہتے ہیں اس کو. تو یقبالو سے یقبالو، ولا یقبالو سے یقبالو. یقبالو قبول کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اور یقبالو نہ قبول کیا جائے گی، نہ قبول کی جائے گی. یقبالو یہ مجہول ہے، پیسو وائز ہے. منہا شفاعت، اس سے کوئی سفارش. شفاعت سفارش کو کہتے ہیں. ولا یؤخذ، اور واقمن اور، لا نہیں، یؤخذ یہ بھی اسی سے ہے، پیسو وائز ہے، اسی طرح سے مجہول ہے یہ بھی. تو ہاں جی، تو ہم نے پڑھا تھا آخذا یاخذ یؤخذ. ٹھیک ہے. یؤخذ مجہول ہے، اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، واقمن اور، لا نہیں، ہم وہ سب، ینصرون مدد کیے جائیں گے. ینصرون بھی مجہول ہے، جمع کا صیغہ ہے نصرہ سے. نصرہ ینصرو ینصرون، اور ینصرون، ینصرون سے ینصرون یہ مجہول آئے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور ینصرون کے اندر بھی ہم موجود ہے، میننگ اس کے، کیونکہ بانون آخر میں آ رہا ہے، وہ جمع بتا رہا ہے، لیکن ہوم کو یہاں شروع میں لا دیا ایک دفعہ پھر، تو یہ بھی تاکید کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہاں پہ تاکید کے لیے لایا گیا یہ لفظ. ٹھیک ہے. تو آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. اور واتقوا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نفس کوئی بھی نفس، عن نفس کسی شخص کا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبل قبول کیے جائے گی، منہا اس سے، یعنی اس نفس سے. منہا سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہا چونکہ مونس کے لیے آتا ہے تو یہ نفس کی طرف ہے ضمیر، تو اس نفس سے، تو اس سے مطلب سمجھ آ گیا کہ یہ مونس ہے، نفس مونس استعمال ہوتا ہے. شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی. آخرت کے دن سے ڈرو، آخرت کے دن سے ڈرو، چونکہ بنی اسرائیل کے نزدیک آخرت کے دن کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کے نزدیک آخرت کے دن کے حوالے سے ایک عجیب سا تصور یہ تھا کہ ہمیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، ہم سزا سے بچ جائیں گے، ہمیں جنت ہی ملے گی، ہمیں سزا نہیں ملے گی بلکہ ہمیں تو جزا ہی ملے گی. اور اگر بالفرض ہمیں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو بہت کم عرصہ کے لیے ڈالا جائے گا، ہم تھوڑی سی دیر رہیں گے اور جلدی سے ہم وہاں سے نکال دیے جائیں گے. یہ ان کا آخرت کے متعلق کنسپٹ تھا بنی اسرائیل کا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا. یا ایک اور بھی تھا کہ یا تو ہم جیسے دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن آ جاتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ دے کہ میں اپنے آپ کو چھڑوا لوں گا، فدیہ دے لوں گا، کوئی آج کے زبان میں اس کو ہم بولیں تو رشوت دے لوں گا، تو اس سے میری جان چھوٹ جائے گی. یا میرا کوئی تعلق واسطہ نکل آئے گا تو پھر بھی میری جان چھوٹ جائے گی. ان کا بھی یہی ذہن تھا. تو اس کو قرآن نے واضح طور پر اس کی نفی کر دی کہ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی کسی کے متعلق. دوسری بات بھی آ گئی. اور تیسری بات کیا آ گئی کہ نہ کسی سے کوئی فدیہ اور بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں کوئی فدیہ دے دیا جائے، کوئی جرمانہ دے کے وہ چھوٹ جائے، ایسا بھی نہیں ہے. اور نہ ہی وہاں پر مدد کی جائے گی کسی کی. وہاں تو جو ہے وہاں پر اپنے اعمال سے ہی بچنا ہے.
تو ان 4 چیزوں کو یہاں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کا جو کنسپٹ تھا آخرت کے متعلق اس کو یہاں پر یکسر اس کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ جو کنسپٹ ہے یہ غلط ہے. تو 4 چیزیں یہاں پہ بتائی تھی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نمبر 2 کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نمبر 3 کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا، یعنی کہ اس دن کسی کے لیے اختیار نہیں ہوگا. بدلے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کسی نے کیا ہو اس کی جگہ پر دوسرا کہے کہ مجھے اس کی جگہ پر سزا دے دیں، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہوگا. جس نے جو عمل کیا گا اسی کو ہی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ایک حدیث لیتے ہیں، اس سے پہلے ایک بردر کا کوشچن ہے. کسی نے ہاتھ کھڑا کیا سر کوشچن جی کوشچن یہ ہے کہ یہ عدل انصاف کو بھی بولتے ہیں اور یہ بدلے کو بھی بولتے ہیں، دونوں ایک ہی الفاظ ہیں، لفظ ہیں یا ایسے ایک ہی لفظ ہے، اس کے کئی معنی بھی آتے ہیں. تو عدل کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، عدل کا معنی انصاف بھی ہے. اب اسی سے متعلق ایک حدیث لیتے ہیں، بڑی غور سے سننے کی ہے. جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا قریش کو، فخص و عامہ، ہر خاص و عام کو، قریش کے ہر خاص و عام کو جمع کیا. فقال، اور فرمایا، یا معاشرہ قریشن، اے قریش والو، انقذوا انفسکم من النار، انقذوا تم بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، من النار آگ سے. فإنی بے شک میں، لا املک لکم نہیں ہوں مالک تمہارے لیے، من اللہ سے، ضررن ولا نفع. کل اب ایسا کوئی کام نہیں ہے نا، کل اب وہ گیپ کر دینا. کسی نفع یا نقصان کا تمہارے لیے مالک نہیں ہوں. یہ اللہ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی نفع ملے یا نقصان ملے تو میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر فرمایا، یا معاشرہ بنی عبد مناف، نے اس کو اور زیادہ کھولا کہ یعنی کہ پہلے قریش کو کہا مخاطب کر کے، پھر ہر قبیلے کو الگ الگ مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار، تم بچاؤ اپنے آپ کو من النار آگ سے. فإنی لا املک لکم، بے شک میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے، من اللہ کی طرف سے، ضررن ولا نفع، کسی نقصان یا نفع کا. پھر فرمایا، یا معاشرہ بنی قصی، بنی قصی یہ قبیلے کا نام ہے، اے بنو قصی، انقذوا انفسکم من النار، بچاؤ تم اپنے آپ کو، من النار آگ سے. فإنی بے شک میں، لا املک نہیں ہوں مالک، لکم تمہارے لیے، ضررن ولا نفع نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا. پھر فرمایا، یا معاشرہ بنی عبد المطلب کے بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، بچاؤ تم اپنے آپ کو آگ سے. فإنی لا املک لکم ضررا ولا نفع، اور میں تمہارے لیے کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں. یا فاطمہ بنت محمد، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انقذی نفسکی، کہ تو بچا اپنے آپ کو آگ سے. فإنی لا املک لکم ضررا، میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں. ان لکی رحمن، لیکن اتنا ہے کہ بے شک تمہارے لیے تمہارے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے. سأبلھا ببلالھا، میں اس کا یعنی کہ لحاظ ہوگا، اس کو میں جو تمہارے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے اس کا بدلہ میں دنیا میں ہی ادا کر دوں گا. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سب سے اعلیٰ خاندان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تم نے خود بچانا ہے، میں تمہیں کسی چیز سے بچا نہیں سکتا. یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے. تو
یہ جو بنی اسرائیل کا کنسپٹ تھا آخرت کے متعلق، جیسے قرآن کی آیات کے ذریعے سے ان کا یکسر اس کو مسترد کر دیا گیا، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی واضح کر دیا کہ میں بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے اس طرح سے بچا سکوں، لہٰذا تم نے خود سامان کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے۔ اب ان آیات کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے، یومن لا تجزی، نہیں بدلہ بنے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی شخص کے کا بدلہ نہیں بنے گا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ اور مختصر شرح دیکھی ہے۔ اب اس کا ترجمہ باہماورہ دیکھیں گے۔ جی سسٹر انور نسرین۔ السلام علیکم۔ میں نے پوچھنا تھا جو اس میں بڑی بڑی یہ حدیثیں ہیں تو یہ ہمیں حدیثیں بھی یاد کرنی پڑیں گی؟ نہیں، یاد نہیں کرنی پڑیں گی، یہ ان کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، یہ جسٹ کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے ریفرنس کے طور پر دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ بات کلیئر ہو جائے۔ لیکن یہ ٹیسٹوں بھی تو آیا کرے گی نا، ٹیسٹوں میں ٹیسٹ میں اس طرح نہیں آتی نا، ٹیسٹ میں آیا کریں گے تو وہ ایک ایک بات کو پوچھی جائے گی، جیسے کہ یہاں پر یہ آیات دی جائیں، جیسا کہ سامنے آپ کی آیت کھلی ہوئی ہے، تو اس آیت میں سے کتنی باتوں کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ وہ چیزیں آپ گن لیں گے، واو کے ساتھ ترجمہ آگے چینج ہوتا ہے تو واو کے بعد اور یہ چار چیزیں جیسے ہم نے اس میں ذکر کی۔ ٹھیک ہے جی، یا تو سمجھ آ گئی؟ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اسباق، دعا اور پلانس۔ اسباق کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کو یاد رکھو، جو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا، اور دوسری آیت سے کیا اسباق ہیں کہ آخرت کا دن سے ڈرو، اور آخرت کا دن کون سا ہے کہ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی کسی کے متعلق، اور نہ کوئی فدیہ یعنی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ اب ان آیات کو دیکھنے اور سننے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ آخر کے دن کے حوالے سے، کہ آخر کے دن کو یاد رکھنے میں کہ اللہ میری مدد فرما، اور زندگی کے ہر لمحے کو آخر کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا، کہ زندگی کا ہر لمحہ جب بھی میں گزاروں تو مجھے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ مجھے اس کام کا آخرت کے حوالے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آئندہ آنے والی زندگی کا پلان کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بناؤں گا، تاکہ میں آخرت میں مجھے کامیابی مل سکے، کہ میرے جو روزانہ کا شیڈول ہے اس میں جو کام شامل ہیں وہ کام آخرت کے حوالے سے کتنے فائدہ مند ہیں، تو یہ میں پلان کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے آیات کو دیکھا، آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر آنے والے اسماء اور افعال کو۔ اسماء کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یومن۔ یومن یہ واحد ہے، اس کا جمع ہے ایام۔ یومن کا جمع کیا ہے؟ ایام۔ اسم کے طور پر یہاں پر ایک ہی چیز تھی جو ہم نے یہاں پر ذکر کی۔ اب دیکھتے ہیں افعال، جو 3 حرف والے افعال ہیں ان آیات میں آنے والے، جو صحت مند ہیں۔ اذکرو ذاکرہ سے ہے، یہ ناصارہ کے پیٹرن پر آتا ہے، ذاکرہ اس نے یاد کیا، تو زال کافرہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ ذاکرہ 6 چابیاں اس کی کیجئے مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے۔ ذاکرہ، یذکرو، اذکر، ذاکرن، مذکورن، ذکرن، یہ 6 چابیاں اس کی۔ اس کے بعد آتا ہے قابلہ، اسی سے میں نے بتایا تھا کہ یہ پیسو وائز ہے، ولا یقبل یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو ہم اس میں جو اس کا پیسو وائز نہیں ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ قابلہ
سمع سے ہے، قاف با لام، قبیلہ یقبلو اقبل، قابل مقبول قبول، یہ قابلہ اس کی 6 چابیاں ہیں سامعہ سے۔ اس کے بعد نصر سے ہے، نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر۔ 3 حرف والے جو کمزور افعال ہیں وہ دیکھتے ہیں، تجزی، جزا سے ہم نے پڑھا تھا، جزا یجزی ہے، یہ ہدا کا پیٹرن ہے، ہدا اس کا کوڈ ہے، تو اس کا باب کون سا ہوگا؟ جو ہدا ہے اس کا باب کون سا آتا ہے؟ ضرب ماشاء اللہ، ضربہ اس کا باب ہے، ہدا یا حدیث ہے۔ جزا، جزا کے لیے کوڈ ہدا ہے، لیکن اس کا جو مین باب ہے وہ ضربہ ہے، ہدا کا بھی اس کا جزا کا بھی۔ جزا یجزی اجزی جازن مجزی جزاء، بدلہ۔ یؤخذ اخذ سے ہے، یہ بھی ناصرہ کا پیٹرن ہے، حمزہ خا اور ذال اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ اخذ یأخذ خذ آخذ مأخوذ اخذ، اخذ اس کا مصدر ہے۔ یہ وہ والے افعال تھے جو ہم نے اس آیت میں آنے والے صحت مند بھی دیکھے اور کمزور حروف والے افعال بھی ہم نے ان آیت میں دیکھے ہیں۔ اور یہاں پر ایک فعل ہے انعمتو، ابھی تک صرف اتنا یاد رکھیں کہ انعمتو جو ہے یہ مزید فی کا فعل ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں، انشاءاللہ جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کر لیں گے، یہ ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ پیٹرن انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، جب پڑھ لیں گے تو اس کو ذکر کر لیں گے۔ جی ایک سسٹر کا کوشچن ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا ہوا۔ جی میں نے پوچھنا ہے، یہ اخذ ہے جو یہ کمزور افعال ہے، تو کل آپ یہ ہم بتا رہے تھے کہ جو حمزہ ہے وہ کمزور افعال میں نہیں آتا۔ کمزور افعال کے لیے بیسیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ اس کو کمزور افعال میں ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ حمزہ کمزور فعل حرف تو نہیں ہے لیکن بعض دفعہ کمزور کی طرح ایکٹ کرتا ہے، تو اخذہ امرا اکلا وغیرہ ان کو حمزہ والے افعال کی طرح اس کو سپریٹ بھی ذکر کر لیتے ہیں اور اس کو کمزور افعال کے ساتھ بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ اس کو جو صحت مند والے افعال تھے ان کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر حمزہ والے جو کمزور افعال کے ساتھ ذکر کر لیا ہے جزا کے ساتھ، یہ بھی سر مجھے سوال کرنا تھا کہ اگر یہ کوشچن میں یہ آ جاتا ہے کہ آپشن دیے ہوتے ہیں صحت مند اور کمزور، تو ہم اس میں کون سے آپشن کو رائٹ کریں گے؟ اخذہ ہمارا کو کمزور میں کریں گے یا صحت مند افعال میں کریں گے؟ وہ کوشچن 2 طرح کا ہو سکتا ہے، حمزہ والے میں ہوگا۔ ایک تو کوشچن میں اگر آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے، 4 آپشن دیے ہیں، ایک ہے صحت مند حرف ہے، کمزور ہے، حمزہ والا ہے اور ڈبل حرف والا ہے، یہ 4 آپشن ہے، اس میں آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر سلیکشن ایک کی ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس کو حمزہ والے میں سلیکٹ کریں، اور اگر اس آپشن میں یہ دیا گیا ہے یا نوٹ دے دیا گیا ہے کہ جو نیچے آنے والے افعال ہیں ان میں ایک سے زیادہ جواب بھی درست ہو سکتے ہیں، یعنی چیک باکس اگر لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک سے زیادہ بھی آنسر سلیکٹ ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے اس کے لیے 2 آپشن سلیکٹ کرنے ہیں، ایک اس کو حمزہ والا بھی سلیکٹ کرنا ہے اور صحت مند والا بھی سلیکٹ کرنا ہے، یعنی دونوں آپشن سلیکٹ کرنے ہوں گے اس میں۔ تو یہ جو کوشچن ہوتا ہے نا یہ 2-3 طرح سے بنتا ہے، جی سر، اگر تو ایک ہی آپشن ہے، یعنی اگر سلیکشن ایک ہی آپشن کی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو حمزہ والا سلیکٹ کرنا ہے، اخذہ امرا اکلا وغیرہ، جی، اور اخذہ اگر 2 ہے امرا تو اکلا، صحت مند میں، ہاں، ٹھیک، سالا قرأ، جتنے بھی ہیں حمزہ والے، اگر ان میں نیچے سلیکشن میں ایک ہی باکس سلیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو حمزہ والے کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ باکس سلیکٹ ہو سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے لیے 2 باکس سلیکٹ کرنا ہے، ایک حمزہ والا اور ایک اس کا باکس ہوگا صحت مند والا۔ اور سم ٹائم ایسا بھی تیسرا جو طریقہ ہے کوشچن کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 5 آپشن دیے گئے ہیں، ایک دے دیا گیا ہے صحت مند، دوسرا ہے کمزور، تیسرا ہے حمزہ والا، چوتھا ہے ڈبل حرف والا، اور 5واں ای آپشن دے دیا گیا ہے اے اینڈ بی، تو اے اینڈ بی وغیرہ جو لکھا تھا اس کو آپشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، آپ نے دیکھنا ہے کہ اے اینڈ بی کیا ہے، تو کیا اس پہ یہ پورا اتر ہے، یعنی کہ یہ اے اینڈ بی کے اندر یا بی اینڈ سی جو دیا ہوا ہے ان دونوں میں یہ حمزہ والا اور صحت مند یہ دونوں الفاظ آ رہے ہیں،
तो आपने ई ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ये 3 तरह से ये क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से सेम जो बातें हैं जो भी मैंने की हैं हमजा के मुतल्लिक, सेम बातें डबल हरफ वाले के मुतल्लिक भी होंगी। जो जन्ना, जल्ला, खर्रा, मद्दा, इसके मुतल्लिक आपने पढ़ा है ना, ये डबल हरफ वाले फाल हैं। इनके मुतल्लिक भी सेम यही बातें होंगी। अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है तो आप इसको डबल हरफ वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें एक से ज़्यादा बॉक्सेस सेलेक्ट हो सकते हैं तो फिर आप इसको डबल हरफ वाला भी करेंगे और सेहतमंद भी करेंगे। ठीक है, अगर ए बी सी डी ई तक ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, यानी कि वहां पे ई ऑप्शन में ए एंड बी लिखा तो वहां पे उसको फिर सेलेक्ट करेंगे डबल हरफ वाले में भी। ये बात क्लियर होगी सबको? जी यस अलहम्दुलिल्लाह। जी सर। करो। जी, अब आगे देखते हैं एक और फेल है फज़ला। ये हम पढ़ चुके हैं। ये किस फाइल नाम में से कौन सा है इसका बाब? फज़ला, तफज़ील, फा और फाइल नाम जो है उसमें से तफज़ील है और इसका कोड क्या है? लामा। ये आइन लाम ना, ये आइन लाम प्लस हमने कल कोड पढ़े थे स्लाइड के आखिर में, तो ये अल्लामा का है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे फा वाद लाम, इसके रूट लेटर्स हैं, तो ये अल्लामा के साउंड से आता है। ठीक है जी, तो इसको सर अल्लामा वाला तो फिर तफईल होगा बाब, तो इसका बाब तफईल ही है ना। हमने ये कहा कि फाइल नाम में से तफईल है इसका बाब, और इसका कोड जो है वो अल्लामा है। जो जैसे शुरू में लिखा है आइन लाम प्लस, प्लस का मतलब है मजीद भी। तो फज़ला, युफ़ज़्ज़िलु, फ़ज़्ज़िल, मुफ़ज़्ज़िलुन, मुफ़ज़्ज़लुन, तफ़ज़ीलुन। तो ये फज़ला से 6 चाबियां हैं। तो सर और अनमा वाले का क्या बाब है? अस्लमा तो उसका पेट, ऊपर वाले का बाब कौन सा होगा? कुरान का बाब अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उसको अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये मजीद फीका है। इसका बाब हम जब पढ़ेंगे तो वहां इसको जिक्र करेंगे। ठीक है, अस्लम अभी तक हमने पढ़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे हमारा जो लेसन है कुरान पाठ का, इसका हमने वो मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका ग्रामर का हिस्सा। ग्रामर का हिस्सा जो है वो 6D का, तो आज हमारा पहला सफ़ा, इसको इंशाल्लाह हमने मुकम्मल करना है। इसका आखिरी इशारा। कोई मुश्किल तो नहीं है कुरान पाठ में? नो सर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आइए सर। कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 6 इशारा डी। इसमें ग्रामर में आज हमारा जो फेल है अस्लामा, आज का फेल है अस्लामा। और अस्लामा का जो फेल है ये कुरान पाक में 70+ टाइम इसका यूज हुआ है मुख्तलिफ शेयर्स में। आइए इस स्लाइड को देखते हैं। अस्लामा से ये बाकी जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये इसी साउंड पर आते हैं। अस्लामा जो बाब है ये इसका मेन बाब जो फाइल नाम में से कौन सा बाब है? हमने कल पढ़ा था इस्लाम। बाब इफ़आल। इफ़आल। फाइल नाम में से है इफ़आल, और अस्लमा का मस्तर आता है इस्लाम। अस्लमा का मस्तर क्या आता है? इस्लाम। अस्लमा का मस्तर आता है इस्लाम। जब आप लोग माइक अपना अनम्यूट करते हैं तो देखें आपके आसपास कोई आवाजें तो नहीं है। आवाजें हैं तो फिर माइक अपना अनम्यूट ना करें। अस्लमा की हम बात कर रहे थे। आज का जो फेल है अस्लमा, और इसका फाइल नाम में से इसका जो बाब है वो है इफ़आल, और इसका अस्लमा का जो मस्तर है वो है इस्लाम। तो ये जो हमें मुख्तलिफ किस्म के वर्ब नज़र आ रहे हैं सामने, ये सारे के सारे हमजा वाले हैं। इसमें शुरू में हमजा मुराद हमजा ज़्यादा किया गया है। इसमें अस्लमा में सीन लाम मीम इसके रूट लेटर हैं, लेकिन शुरू में जो हमजा है वो ज़्यादा किया गया, वो मज़ीद फीका है। तो ये जितने भी हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे अजरमा है, अखराजा है, ठीक है, ये अस्लमा के ही साउंड पर आते हैं। तो इसमें इनमें से कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी, और कुछ ऐसे हैं जो इनके आप खुद से भी
اس کو بنا سکیں گے، خود سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کورس 1 میں جیسا کہ ہم نے ایک جملہ یاد کیا تھا نصرہ فاتحہ ضربہ سمیہ کے لیے کہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو سمیہ۔ کورس 2 میں بھی ہم نے ایک جملہ یاد کیا تھا ان افعال کو ذہن نشین رکھنے کے لیے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو، ظنّا ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلّا۔ تو یہ جملہ سب کو یاد ہے؟ Yes, جی sir. علیمہ آگے دیکھتے ہیں مزید فی کے اندر جو علیمہ سے علامہ اور سالمہ سے اسلمہ مزید فی کی تعریف ہم نے دیکھی کہ جو 3 حرفی افعال ہیں ان میں کسی حرف کی زیادتی کر دی جائے یا اسی میں سے ہی ایک حرف کو ڈبل کر دیا جائے، جیسے کہ علیمہ سے علامہ بنا، یا کسی ایک حرف کی زیادتی کر دی جائے جیسے سالمہ سے اسلمہ ہے، تو یہ ہے مزید فی۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں، جب کوئی بات کرنی ہو تب مائک آن کریں۔ علیمہ سے علامہ، اب ہم مزید فی کو سیکھ رہے ہیں کہ مزید فی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ 3 حرف والے جو افعال ہیں ان میں سے کسی ایک حرف کو ڈبل کر دیا جائے تو مزید فی بن جاتا ہے، جیسا کہ علامہ میں ہے ایک لام کو ڈبل کر دیا تو یہ وہ شکل نظر آتی ہے تشدید کی، تو وہ بن گیا مزید فی، یا وہ 3 حرف والے افعال سیم اسی کنڈیشن میں رہیں لیکن کسی اور حرف کا اضافہ کر دیا جائے وہ بھی مزید فی بن جاتا ہے، جیسے سالمہ سے اسلمہ ہے، ایک حرف کی زیادتی کر دی گئی ہے، یہ مزید فی کہلاتا ہے۔ مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جملے میں یاد کرتے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ علامہ حاسبہ اسلمہ، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ علامہ حاسبہ اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے۔ اختلف استغفر، اختلف استغفر، تعلیم، اس کو ریپیٹ کریں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، اس لیے اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے۔ یہ جو 5 ابواب ہیں مزید فی کے، وہ ہم شروع کے کچھ لیسن میں پڑھیں گے، جب یہ مکمل ہوں گے اس کے بعد ہم کچھ اور بھی مزید فی کے ابواب اس کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا فعل ہے وہ ہے اسلام، اسلم ہے، اور اس کا فاعل لام میں سے کون سا باب ہے؟ افعال۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا تعلیم تفعیل، محاسبہ مفاعلہ، اسلام افعال، تعلیم تفعیل محاسبہ مفاعلہ، اسلام افعال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے والے 2 انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہے اسلمہ، اس میں شروع میں حمزہ زیادہ کر دیا گیا ہے، اس کے اصل جو روٹ ورڈز ہیں وہ سین لام میم ہیں۔ اسلمہ، اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اس نے فرما برداری کی۔ اسلمہ کے سیغے میں فعال کے جیسے شروع میں حمزہ لگا دیا، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کر دیا تھا اسلمہ میں، تو اس کا فعل ماضی کیسے بنے گا؟ اسلمہ، اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، میں نے فرما برداری کی، اسلمتم آپ نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی۔ تو یہ اس کا اسلمہ کا جو سون ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں شروع میں صرف حمزہ کی زیادتی ہے، باقی آخر کے جو چیننگ ہے وہ پہلے کی طرح ہی ہیں، جیسا کہ جمع کے لیے واو لگا دیا، تا، تو، تم، نا، یہ سیم وہی ہے جو ہم پہلے والے افعال میں پڑھ چکے ہیں۔ تو حمزہ کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے، اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا۔ فعل ماضی ہے
अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके बाद हम फिल माजी को अरबी बोलचाल में ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। हल अस्लमा, क्या उसने इस्लाम फर्माबरदारी की? तो नाम अस्लमा, नाम अस्लमा, फर्माबरदारी की, ये नाम के साथ आंसर है इसका। अल अस्लमू, क्या उन सब ने फर्माबरदारी की? नाम अस्लम, नाम अस्लमू, हल अस्लमता, नाम नाम अस्लम, तो हल अस्लम तुम, नाम अस्लम, नाम अस्लमना, असलमना। अल्लाह हम इन अरबी बोलचाल के जुमलों के साथ हम इस तरह यूज हो चुके हैं कि हमें बहुत इजी लगता है कि हम कोई भी फेल हमारे सामने आ जाए उसको हम कैसे अरबी बोलचाल में इस्तेमाल करें। तो इसको और जरा एक्सटेंड करते हैं इसके मानी को। हल अस्लमा लिल्लाही, क्या नाम अस्लमा लिल्लाह, नाम अस्लमा लिल्लाह, नाम अस्लमा लिल्लाह, नाम अस्लमा लिल्लाही, अस्सलामुअलैकुम। क्या मतलब होगा इसका? हल अस्लमा लिल्लाही, क्या क्या उसने अल्लाह की अल्लाह की फरमाबरदारी अल्लाह फरमाबरदारी के लिए अल्लाह की फर्माबरदारी की? हल अस्लमू, क्या उन सब ने अल्लाह की फर्माबरदारी की? नाम अस्लमा लिल्लाह, अस्लमू लिल्लाही, माशाअल्लाह। हल अस्लमता लिल्लाही, क्या आपने अल्लाह की फर्माबरदारी की? नाम अस्लमतु लिल्लाह, माशाअल्लाह। हल अस्लमतुम लिल्लाही, नाम नाम अस्लमना लिल्लाह, अस्लमना लिल्लाह, तो अरबी बोलचाल को हम जब दो तरह पे कर रहे हैं, जैसे कुछ सिंपल भी और उसके बाद कोई इसम शामिल आते हैं, इस तरह हम जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो घर में तो हम इसको और भी मानी के साथ इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा वाज़ेह भी हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाए। माजी हमने सीखा, इसके बाद हम देखते हैं इसका मुजारे क्या है। युस्लिमु, अस्लमा का मुजारे है युस्लिमु, वो फर्मा बरदारी करता है। युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, हम सब फर्मा बरदारी करते हैं। फिर मुजारे मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं हल युस्लिमु, क्या वो फर्मा बरदारी करता है? नाम युस्लिमु, हल युस्लिमूना, नाम युस्लिमूना, हल तुस्लिमु, नाम ये नाम अंत वाला, उस्लिमु, ये अंत वाला तुस्लिमु है। हल तुस्लिमु, नाम, नाम उस्लिमु, लेकिन अगर हिया वाला तुस्लिमु हो तो उसमें क्या आंसर होगा? नाम मुस्लिम नाम वाला। मुस्लिम होगा। हल तुस्लिमूना, नाम नाम नुस्लिमु, मुस्लिम नाम नुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह मुजारे हमने सीखा। अब देखते हैं इसका अमर कैसे बनता है। फिल अमर अस्लमा से, अस्लमा युस्लिमु फिल माजी और फिल मुजारे हमने सीखा। अस्लिम इससे कैसे बनेगा? अस्लमा से आखिर को आप साकिन कर लें और सेकंड लास्ट पे जेर लगा लें। माजी से भी बन सकता है और मुजारे से बनाएं, वो भी सिंपल तरीका है। युस्लिमु से पहले मुजारे की अलामत को गिराएंगे, फिर हमजा लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अस्लमा वाला फिल माजी से बहुत ज़्यादा आसान है कि हमजा ऑलरेडी लगा हुआ है शुरू में और सिर्फ आपने आखिर को साकिन करना है और सेकंड लास्ट के नीचे जेर करना है, तो ये अस्लिम बन जाएगा फिल अमर। अस्लिम, अस्लमा से फिल अमर क्या है? अस्लिम, 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 अस्लिम अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमू, अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला तुस्लिम। अरबी बोलचाल में अस्लिम तो फर्माबरदारी कर, उस्लिमु, उस्लिम। मुस्लिम, फिल अमर का जो आंसर है वो फिल मुजारे के साथ आएगा। अस्लिमू, तुम सब फर्माबरदारी करो। नुस्लिमु, नुस्लिमु, मुस्लिम, हम फर्माबरदारी करते हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिल अमर हमने सीखा। अब देखते हैं इसका इस्म फाइल क्या है। मजीद भी में इस्म फाइल और इस्म मफूल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि शुरू में मीम लगाएंगे पेश वाला
اور آخر کو تو ساکن کرنا ہے, سیکنڈ لاسٹ میں زیر لگا دیں تو اسم فاعل, سیکنڈ لاسٹ میں زبر ہو تو مسلمون اسلامہ جو ہے اس کے شروع میں اگر آپ لگا لیں اسلامہ, فعل ماضی تھا, شروع میں ہم نے میم پیش والا لگائیں گے تو کیا بنے گا, مسلمہ بن جائے گا, مسلمہ. تو سیکنڈ لاسٹ لام ہے, اس میں نیچے زیر اور آخر کو ساکن, تو مسلم. اس کو مسلمون بھی پڑھتے ہیں نا, اسم فاعل ہے چونکہ تو مسلمون پڑھتے ہیں. یہ سمپل طریقہ سے بتایا کہ آخر کو اگر ساکن کریں تو مسلم پڑھیں. ان کا اگر ہم اس پہ سٹاپ کر لیں, وقف کر لیں, تو پھر ہم مسلم کہیں گے, مسلم, مسلم, مسلم. لام کی زبر کے ساتھ سیکنڈ لاسٹ میں زبر آ جائے گا تو اس سے مفعول بن جائے گا مسلم. ٹھیک ہے, مسلم, مسلم. تو اب بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی سر. تو حمزہ یہاں پہ شروع میں ماضی کا اگر ہم گرا دیں اور اس کی جگہ پر میم لگا دیں تو اس طرح سے بھی بن سکتا ہے. مسلم یہ آگے اسم فاعل اور مسلم اسم مفعول. آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کا مصدر کیا ہے, اسلام. مصدر کیا ہے, اسلام. مسلم, مسلم, اسلام. مسلم, مسلم, اسلام. ٹھیک ہے. عربی بول چال میں حل انت مسلم, حل انت مسلم, یہ اشارہ استفال کا ہے. حل انا انت, مسلم. نعم أنا مسلم. نام انا مسلم. حل انتم مسلمون, نام نعم نحن نحن مسلمون. نام نحن مسلمون. نام نحنو مسلمون. آئیے آپ دیکھتے ہیں مونس کا صیغہ کیا ہوگا. اسلامہ ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے, تو مونس کیا ہوگا, اسلامت. صرف ایک تا کا اضافہ اس میں کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اسلامت ہو جائے گا لیفٹ ہینڈ سے. اور تسلمو, انتا تسلمو یا تسلمو, اس میں کوئی مونس مشکل تو نہیں ہے سر. No sir. جی. آئیے آپ دیکھتے ہیں اس ٹیبل کو مکمل کرتے ہیں. اسلمہ, اسلمو, اسلمتا, اسلمتو, اسلمتم, اسلمنا. یسلمو, یسلمون, تسلمو, اسلمو, تسلمون, نسلمو. اسلم, اسلمو, لا تسلم, لا تسلمو. مسلمن, مسلمن, اسلام. ٹیبل سمجھ آ گیا سب کو؟ آئیے آپ اس کی چابی دیکھتے ہیں, 6 چابیاں. اسلامہ, یسلمو, اسلم, مسلمن, مسلمن, اسلام. یہ اس کی 6 چابیاں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو مزید فی کے افعال سیکھے ہیں ان کی ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں 6 چابیوں کے ساتھ. پہلا فعل ہم نے سیکھا تھا علامہ. کون سا سیکھا تھا پہلا فعل؟ علامہ. علامہ, تفعیل یعلمو, پیٹرنز. علم. جی زبانی اس کے پریکٹس کریں. علامہ, یعلمو, یعلمو, علم, معلم, معلم, علم, تعلیم. علیم. اشارے کیا کریں گے تو آپ کو وہ فعل کی جو شیپ ہے وہ یاد رہے گی کہ علم یہ اسم فعل امر کا اشارہ ہے, معلم اسم فاعل ہے, معلم اسم مفعول ہے, اور تعلیم مصدر ہے, اس کا اشارہ ہے. اشارات یاد کریں گے تو آپ کو فعل کی مختلف شیپس کو یاد رکھنا آسان رہے گا. تو علم ہو گیا. اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا تھا حاسبہ, حاسبہ, یحاسب, حاسب, 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 محاسبۃ. اس کا ہے. ابھی آج پڑھا اسلمہ, یسلم, اسلم, مسلمن, مسلمن, اسلام. تو یہ ہم نے آج کے جو 3 افعال اب تک ہم نے مزید بھی کے پڑھے ہیں ان کی ہم نے پریکٹس کی ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ورب کے حوالے سے کچھ کوشچن ہیں. عربی بنانا ہے,
जुमला है, इसका अरबी बनाएं। तुम सब फरमाबरदारी करो, पहले सिर्फ इसका बनाएं, तुम सब फरमाबरदारी करो। अस्लिम, तू फरमाबरदारी कर। अस्लिमू, तुम सब अस्लिमू फरमाबरदारी करो। किसकी? सारे जहानों के रब की। रब रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन, अस्लिमू रब्बुल आलमीन, ली रब्बिल आलमीन। अस्लिमू ली रब्बिल, अस्लिमू, तुम ली सब रब्बिल, फरमाबरदारी करो। ली रब्बिल आलमीन, जहानों के रब की। ठीक है जी। अस्लिमू ली रब्बिल आलमीन, अस्लिमू ली रब्बिल आलमीन, जहानों के रब की। उर्दू में तर्जमा कीजिए, व और नहनु सब हम लहू, उसी के लिए हम उसी की फरमाबरदारी ये वाला फरमाबरदार हैं, और हम हम सब सब लहू उसी उसकी के फरमाबरदार हैं। करने के लिए मुस्लिम फरमाबरदारी करने वाले हैं। सर ये उर्दू में आपने- तर्जुमा कीजिए, जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। जी, उर्दू में तर्जुमा करना है, व और नहनो हम सब लहू उसके, लहू उसके लिए, मुस्लिमून फरमाबरदारी करने वाले हैं। तो बामुहावरा तर्जुमा कैसे करेंगे? और हम सब उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। ठीक है ना। मुस्लिम इसम फाइल है, मुस्लिमून उसी की जमा है। हम सब उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। भैया को और अरबी में हाँ में जवाब दें, हल असलम तुम, हल असलम तुम, हल अस्लमना नाम लिल्लाहि, नाम अस्लमना लिल्लाहि, नाम असलमना लिल्लाहि। लिल्लाहि। तो ये वर्ब बुक का जो है, इसमें आगे एक फेल है, असलमा की तरह अरसला भी फेल है, उसने भेजा। इसकी भी आपने इस तरह से असलमा के फेल को सामने रखते हुए आपने वर्ब बुक में ये कॉलम फिल करने हैं, फिल माजी के माजी में और मुजारे के मुजारे में। अरसला जैसे असलमा जो है उसमें शुरू में हमजा ज्यादा है, सीन लाम मीम उसके रूट वर्ड्स हैं। इस तरह अरसला जो है इसमें भी हमजा ज्यादा है, रा सीन और लाम इसके रूट लेटर्स हैं। तो अरसला का फेल एक दफा कर लेते हैं, माजी पहले करें मेरे साथ। अरसला, अरसलू, अरसला, अरसलू, अरसलता, अरसलता, अरसलतू, अरसलतुम, अरसलना, इशारे करें सिर्फ, अरसलतुम, अरसलना। फिर मुजारे कैसे करेंगे? अस्लमा की तरह युस्लिम था, तो यहाँ पे युरसिलू, युरसिलूना, तुरसिलू, तुरसिलूना, तुरसिलू, उरसिलू, तुरसिलूना, नुरसिलू, तुरसिलू। सासत पढ़ें, सासत पढ़ेंगे तो बाकी को समझ आएगी। इस तरह सब लोग जो कंफ्यूज हो जाए। तो दोबारा करते हैं फिर माजी को, अरसला, अरसलू, अरसलता, अरसलतू, अरसलतुम, अरसलना। फिर मुजारे युरसिलु, युरसिलूना, तुरसिलु, तुरसिलु, तुरसिलूना, तुरसिलु। फिर अमर कैसे आएगा? वहां था अस्लिम, यहाँ पे क्या आएगा? अरसिल। यहाँ पर क्या आएगा? अरसिल, अरसिल, अरसिलू, ला तुरसिल, ला तुरसिलू, मुरसिलुन, मुरसलुन, इरसालुन। समझ आ गया अरसला का टेबल? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्लमा की तरह अरसला का टेबल भी है हमने सीख लिया, और इसको हमने वर्क बुक पे ऐसे ही लिखना है। और अफ़ाल के कोड हमेशा याद रखें, जो 3 हरफी अफ़ाल फतह नासरा ज़रबा में उनके ये कोड्स हैं, और जो कमज़ोर हरूफ हमने पढ़े थे अफ़ाल किसी 2 में, उनके जो कोड्स हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं। इनको हमेशा याद रखें ताकि आपको आगे आसानी हो। और मज़ीद फी वाले जो कोड हैं वो हमने देखे हैं कि उसके आगे प्लस का निशान है। ठीक है जी। तो अब तक हमने जो पढ़े हैं, अल्लमा हमने पढ़ लिया, उसका कोड देखें, हासबा पढ़ लिया, उसका कोड चेक करें, और अस्लमा पढ़ लिया, उसका कोड आप देखें, हमजा सीन और आगे प्लस है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो लेसन था वो हमने अस्लमा के टेबल
साथ इसको मुकम्मल किया। और आखिर में हम एक दुआ के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि